السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ایصال ثواب کے لیے قربانی۔ اپنے کسی زندہ یا مردہ رشتہ دار یا کسی نیک مسلمان یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نفلی قربانی کرنا نہ صرف جائز بلکہ اس پر انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ پوری امت کی طرف سے اور بعض مرتبہ اپنے گھر والوں کی طرف سے نفلی قربانی فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کی اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایسے افراد کو ثواب پہنچانے کی نیت سے بھی قربانی فرمائی کہ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو جانور خرید کر قربانی کر سکتے ہوں۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز میں عیدگاہ حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرما دیا تو ممبر سے نیچے اترے اور ایک مینڈے کو لایا گیا، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے مال نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کی۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کا گوشت خود کھانا بھی جائز ہے، اور جو قربانی کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے اس میں کئی افراد کی نیت کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہے پہلے اس کو اپنی طرف سے کرنی ہے، پھر اگر گنجائش ہو تو اپنے زندہ وفات پا جانے والے رشتہ داروں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ گھر میں جتنے افراد بھی صاحب نصاب ہوں ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی ضروری ہے۔ گھر میں ایک کی طرف سے کرنے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔